آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا یہ خریم استی بڑا اچھا آدمی ہے، صحابی تھے خریم استی، میں لیکن دو باتیں اس میں، ایک اس کے بال لمبے لمبے رہتے ہیں، دوسری اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے۔ اس صحابی کو جیسے پتا چلا کہ اللہ کے نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خریم استی بڑا ہی اچھا آدمی ہے لیکن اس کے بال بہت زیادہ بڑے رہتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، وہ کینچی وغیرہ کا انتظار نہیں کیا، کسی نائی کا انتظار نہیں کیا، کسی درزی کا انتظار نہیں کیا، جیسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات ناپسند کی ہے، ایک چاقو لیا، اپنے بالوں کو کاٹ دیا، چھوٹا کر دیا، اور شلوار جو ٹخنوں سے نیچے زائد تھی اس کو بھی کاٹ دیا۔ یہ ہے صحابہ، اس لیے اللہ نے قرآن میں صحابہ کی تعریف کی ہے۔ یہ وہ شخصیات ہے، یہ قرآنی شخصیات ہے، کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہے کہ تاریخ کے آئینے میں ان کو جانچا جائے۔ اللہ نے ان کی قرآن میں تعریف کی ہے، اولئک ھم المفلحون، یہ وہ ہیں جو فلاح یافتہ ہیں، یہ کامیاب ہو گئے، اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہے، اولئک ھم الفائزون، یہ کامیاب صحابہ ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ وہ صحابہ ہے انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن میں فرما دیا کل وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ جنتی ہیں، ہر صحابی جنتی ہے۔ حضرت جسامہ بن مساحق رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، حضرت عمر نے بھیجا ہرقل بادشاہ کے پاس، جاؤ ہرقل بادشاہ کے پاس۔ وہاں پر پہنچے تو ہرقل بادشاہ نے سونے کی کرسی کا انتظام کیا ہوا تھا کہ ظاہر دوسرے ملک سے ایک آدمی آ رہا ہے، قاصد آ رہا ہے۔ تو جب حضرت جسامہ بن مساحق سونے کی کرسی پر بیٹھ گئے تو پھر کرسی کو دیکھا تو غور کیا تو یہ تو سونے کی بنی ہوئی ہے۔ حضرت جسامہ بن مساحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کرسی سے اتر کر نیچے بیٹھ گئے۔ وہ ہرقل بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا یہ آپ کے اعزاز، آپ کے اکرام کے لیے رکھی ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کے استعمال سے منع کیا ہے کہ سونے کی کرسی، سونے کی چرپائی، سونے کے برتنوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، لہذا میں اس کے اوپر نہیں بیٹھوں۔